بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے غزہ میں اسرائیلی حملے کے تناظر میں دیے گئے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے جو امریکہ کی بقول یہودیوں کے خلاف ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ ترک صدر کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے یہود مخالف بیان کی مذمت کرتا ہے۔ ہم ترک صدر اور دیگر ترک رہنماؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں جو تشدد کو مزید بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ترک صدر نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کرنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسرائیلیوں کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ ان کا یہ بیان اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کے تناظر میں سامنے آیا تھا۔ صدر اردوان نے اپنے بیان میں اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ قاتل ہیں اور 5 یا 6 سال کے بچوں کو مار رہے ہیں، یہ صرف ان کا خون چوسنے سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ترک صدر نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر بھی اسرائیل کی مدد کرنے پر تنقید کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ امریکہ کے صدر کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ ترک صدر کے حالیہ بیان کے بعد ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں تناؤ کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان 10 مئی سے جاری کشیدگی میں اب تک 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 60 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے راکٹ حملوں میں اب تک 13 اسرائیلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی روز سے جاری اس لڑائی کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں بھی جاری ہیں اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ فریقین لڑائی بندی پر راضی ہو جائیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے اور کئی ملکوں کی جانب سے لڑائی بندی پر زور دیا جا رہا ہے۔ البتہ اردن نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ فریقین کے درمیان منگل کو ہونے والی لڑائی میں ایک فیکٹری میں کام کرنے والے 2 تہائی ورکرز بھی مارے گئے ہیں جبکہ 7 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 9 روز سے جاری کشیدگی کے دوران حماس نے غزہ سے اسرائیلی شہریوں پر 3500 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں، جن میں 13 شہری ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ حماس کی جانب سے لاکھوں اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ فریقین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے والے مشرق وسطیٰ کے ملک اردن نے اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اردن اسرائیلی سفیر کو بے دخل کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش ہے۔ یاد رہے کہ اردن اور اسرائیل نے 1994 میں امن معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اردن فلسطینی ریاست کا اہم حامی بھی رہا ہے۔ اردن کے حکام کو ڈر ہے کہ غزہ میں کشیدگی بڑھنے کی صورت میں 1948 اور 1967 کی طرح فلسطینی مہاجرین کی ایک لہر اردن کا رخ کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں شہریوں کے انفراسٹرکچر، خاص طور پر کورونا کی ٹیسٹنگ لیب اور صحت کی دیگر سہولیات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ہفتے کے دوران 3 مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، جبکہ صدر جو بائیڈن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی گفتگو کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لڑائی میں کمی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مخالف فریق کو مکمل اور طویل مدت تک خاموش نہیں کر دیا جاتا۔ فلسطینی تنظیم حماس نے 8 روز قبل اسرائیل کی جانب راکٹ فائر کرنے شروع کیے تھے۔ حماس کا موقف ہے کہ اس کی یہ جوابی کارروائی یروشلم میں فلسطینیوں کے حقوق پامال کیے جانے پر
کی گئی تھی۔ یورپین پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیل سے فوری لڑائی بندی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کا فلسطین کے معاملے پر اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں تشدد کے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یورپین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مزید اموات سے بچنے کے لیے لڑائی بندی ضروری ہے، کیونکہ اس تنازع سے یورپ میں دوبارہ یہود مخالف جذبات ابھر رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ تصادم خطے کو غلط سمت میں دھکیل رہا ہے، یہ پائیدار امن کے راستے کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے مزید کہا ہے کہ یہ تصادم خطے میں متعصب آوازوں کو مضبوط اور حقیقی امن کا راستہ مشکل بنا رہا ہے۔ ہمیں فریقین کے درمیان بات چیت کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کورونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر سال 2020 کو بدترین سال قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اب تاریخ دانوں اور تحقیقکاروں نے سن 536 کے متعلق خوفزدہ کر دینے والی تفصیلات بتائی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تاریخ دان اور ماہر آثار قدیمہ مائیکل مک کا کہنا ہے کہ سن 536 کا سال تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک ہے۔ اس سال یورپ میں ایک پر اسرار دھند پھیل گئی تھی اور مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے بعض حصے 18 ماہ تک مسلسل اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ سن 536 کے موسم گرما میں درجہ حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ گزشتہ 2300 سال میں پہلی بار دنیا کا درجہ حرارت اتنا کم ہوا تھا۔ اس موسم گرما میں چائنا میں برف باری ہوئی اور فصلیں تباہ ہو جانے سے خوفناک قحط آ گیا اور لوگ فاقوں مرنے لگے۔ آئرلینڈ کی تاریخ میں درج ہے کہ سال 536 سے 539 کے درمیان روٹی ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ سال 536 کے موسم بہار میں پڑنے والی برف میں آتش فشانی شیشے کی ایک وبا بھی پھیلی، جس کے سبب یورپ معاشی جمود کا ایسا شکار ہوا کہ ایک صدی یعنی 640 تک اس جمود سے نکل نہیں پایا تھا۔ ورزش جہاں ایک جانب متعدد طبی فوائد کے حصول کا باعث بنتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ ورزش کو اپنی معمولات کا حصہ بنانے سے مضر صحت کولیسٹرول کی سطح کے بڑھنے کے عمل کو 15 سال آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ نیا انکشاف امریکہ کی ساؤتھ کیرولائنا یونیورسٹی کے آلن اسکول آف پبلک ہیلتھ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران سامنے آیا ہے۔ اس نئی تحقیق کے مطابق جب لوگ بڑھاپے کے نزدیک پہنچتے ہیں، ان کے خون میں پائی جانے والی چربی کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ امراض قلب اور فالج کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کی وجہ سے جسم تندرست اور توانا رہتا ہے، اور یوں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح بڑھنے کا عمل بھی انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جو ورزش نہیں کرتے ہیں، ان میں 40 سال کی عمر کے بعد ہی کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہونے لگتا ہے، جبکہ دوسری صورت ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنانے والے افراد 45 سال سے زائد کی عمر تک اس اضافے سے محفوظ رہتے ہیں۔ روس میں بلی سے محبت کا ایک عجیب و غریب واقعہ رقم ہوا ہے، جس میں ایک ریل کچھ دیر کے لیے رات کو ایک اسٹیشن پر رکتی ہے اور ہر ڈرائیور وہاں موجود ایک بلی کو کھانا پیش کرتا ہے۔ ماسکو جانے والی ٹرین ایک مرتبہ جب استاریا روسا اسٹیشن پر رکی تو ڈرائیور نے ایک بھوکی بلی کو وہاں دیکھا اور اسے کھانا پیش کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں ٹرین چند منٹوں کے لیے رکتی ہے، تاہم بعد میں روزانہ رات 10:40 پر بلی وہاں دیکھی گئی۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہر ڈرائیور یا سے اس کا کھانا اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ پابندی سے 10:40 پر ٹرین رکنے سے پہلے وہاں کھانے کی منتظر رہتی ہے۔ تاہم ماہرین نے بلی کا وقت یاد رکھنے کی صلاحیت پر حیران ہیں اور ڈرائیوروں کی ہمدردی کے معترف بھی ہیں۔ یہ سلسلہ کئی برس سے جاری ہے اور اس وقت شروع ہوا جب ٹرین ایک مرتبہ استاریا روسا اسٹیشن پر یہ بھوکی نگاہوں سے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ اس پر ڈرائیور نے اسے کھانا دیا اور یوں بلی کی ٹرین سے دوستی ہو گئی۔
دوستو روسی بلیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ایک روسی شخص نے اپنی بہت ساری بلیوں کے لیے ریل کا پورا ایک ڈبہ مختص کروا لیا تھا۔ روس میں ماسکو میٹرو ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ وہ راہ میں لاوارث کتے اور بلیوں کو اٹھا کر ایک اسپیشل ٹرین میں رکھیں گے تاکہ مسافر ان جانوروں کو اپنا کر ان کی پرورش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس ٹرین کو دم اور پنجہ ٹرین کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے صوبہ تبوک کے سرحدی علاقے میں ایک ایسے شہر کے قیام کا اعلان کیا ہے جس میں نہ تو کوئی گاڑی ہوگی اور نہ ہی کوئی گلیاں، اور اس طرح یہ کاربن کی آلودگی سے مکمل طور پر پاک دنیا کا پہلا شہر ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں دا لائن کے نام سے منسوب شہر کے خد و خال پیش کیے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو گھروں میں مبینہ طور پر چوری کر کے کاریں خریدتا تھا اور خیرات بھی کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محمد عرفان نامی یہ شخص غریب لوگوں کا مسیحا بننے کے لیے چوری کے پیسوں سے خیرات کرتا تھا اور ہیلتھ کیمپس بھی چلاتا تھا۔ رابن ہوڈ کے نام سے مشہور محمد عرفان کو اس ہفتے ایک خفیہ اطلاع کے بعد گرفتار کیا گیا۔ تفتیش کے دوران ملزم نے بتایا کہ وہ پوش ایریا میں ان گھروں کو نشانہ بناتا تھا جو بند ہوتے تھے اور وہ صرف جیولری اور کیش ہی چوری کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق بہار میں نوجوانوں کا پاپولر لیڈر بننے کے خواہش مند محمد عرفان نے زیادہ گھر نہیں لوٹے تھے کیونکہ کورونا کی وبا کے باعث زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔